بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں میڈیا فوکس پہ حاضر ہے۔ سب سے پہلے جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اگر پسند آ جائے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ناظرین، جیسے جیسے 8 تاریخ قریب آ رہی ہے، لوگوں میں ابھی تک چوموگیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو کیسے ہوں گے، کیا لوگ سب پارٹیاں اس کو تسلیم کریں گی، کیونکہ اب صورتحال کوئی خاص واضح نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی اور نواز لیگ کی انتخابی مہم تو تھوڑی زور پکڑ رہی ہے، تھوڑے تو جلسے ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف مستقل جلسے کرتے جا رہے ہیں، عوام کو سہانے سپنے دکھائے جا رہے ہیں، سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، اور ایسے دونوں طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جس کا میرے خیال میں جو آج کل کی صورتحال ہے پاکستان کی اکنامی، اس میں ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنا سکے۔ سندھ میں بھی اجلاس جاری ہیں، کارنر میٹنگز جاری ہیں، جلسے جلوس جاری ہیں، لیکن ابھی تک لوگ گو کی شکار میں ہیں۔ عام آدمی کو تو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ الیکشن ہوں گے تو کیسے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں پہلے الیکشنز میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، اپنے برادری کے پاس جاتے تھے، ان کو مناتے تھے، اس گھر جاتے تھے، لوگوں کو ان کی جو گریونسز تھیں ان سے معافی تلافی کرتے تھے، اور اگر کسی کی کوئی، میں نے پہلے بھی کسی ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر تعزیت کی رہی ہوئی ہوتی تھی تو فاتح خوانی بھی کرتے تھے۔ لیکن ایک عجیب ماحول ہو گیا ناظرین کہ اس دفعہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس جا کے کوئی وہ کنونس کرے، لوگوں کو بتائے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں، میں یہ ہوں۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ وہ لوگ اپنی کمپین چلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جلسے بھی تھوڑے بہت کر رہے ہیں، لیکن عوام کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ اب اصل بات جو ہے، جو مقابلہ لوگوں کے نظر میں تھا کہ پاکستان میں جو مقابلہ ہوگا وہ پی ٹی آئی اور نواز لیگ میں ہوگا۔ سندھ کی حد تک تو پیپلز پارٹی کو لوگ کسی حد تک ترجیح دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ 15 سال گزرنے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ انٹیکٹ ہو، بلکہ الدو کے جی ڈی اے کا اتحاد بھی بن گیا ہے، چون کا مربع اس میں شامل ہو گیا ہے، لیکن اندرونی طور پہ وہ بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، ان میں بھی اختلافات ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی پوسٹ کے لیے بھی ان لوگوں میں ابھی تک اختلاف ہے، جی ڈی اے کے لوگوں میں کتنی سیٹیں لیں گے وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اصل مقابلہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی کو، عمران خان کو جیل میں ہونے کے باوجود کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں ان کی پوزیشن کسی حد تک اچھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں سے ان کے جو امیدوار ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں، وہاں پہ کئی وکلاء جو ہیں، جو ریڈاؤنڈ وکلاء ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کی مہم جاری ہے۔ اور دوسرا سیٹ بیک یہ ہے پی ٹی آئی کو ناظرین کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، اس بلے کو، بیٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب بیچارے وہ الگ کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنا انتخابی نشان مل رہا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس طرح لڑیں، لیکن اگر بلہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج جو اب لوگ اس کی پریڈکشن کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ الگ ہوتے۔ خیر، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کے، اس میں ٹیررسٹ کا عنصر بھی بڑا شامل ہو گیا ہے۔ لوگ آپس میں گھتا ہیں، یعنی سیاسی اختلافات اب ذاتی دشمن میں بدل گئے ہیں، جس کے مثال کئی شہروں میں، لاہور میں بھی ملتا ہے تو کراچی میں بھی ملتا ہے۔ کل کرفٹن سائڈ پہ کراچی میں بڑا دھماکے دھار آپس میں لڑائی ہوئی، پھر ناظم آباد میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہاں فائرنگ ہوئی 2 گروپس کے درمیان۔ تو اس قسم کے الیکشنز جو ہیں جو پہلی دفعہ ہو رہے ہیں کہ لوگ اس حد تک دشمنی پہ اتر آئے ہیں کہ وہ سیاست کو بھول کے ذاتی اناد کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس الیکشن میں کون سی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی۔ کسی پارٹی کو جو سینئر آبزرورز، تجزیہ کار بتا رہے ہیں، جو ہمارا بھی تھوڑا بہت مشاہدہ ہے، کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کسی کو بھی سادہ اکثریت نہیں ملے گی، کوئی نہ کوئی کسی کا محتاج ہوگا۔ یہ ایک، اور زیادہ تر جو لوگ جو بھاگیں گے اور وہ آزاد امیدواروں کی طرف جائیں گے، کیونکہ استحکام پارٹی جو ہے، جس کا بڑا دھڑا پی ٹی آئی میں تھا، وہ الگ ہو گیا ہے۔
اس کو بھی کس گروپس کی حمایت ہوگی۔ ادھر پرویز خٹک کے پی کے میں بھی وہ بھی جدا ہو گیا ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی کی حمایت شامل ہوگی۔ یہاں نواز لیگ جس طرح آئے تھے، اب اس کو وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ حمایت نہیں ہے مقتدر حلقوں کی جتنی ہونی چاہیے، لیکن عوام بڑا کنفیوز ہو گیا ہے ناظرین۔ عوام بیچارے خاص کر کے یوتھ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو آزمایا ہوا تھا اگر ہم کو دوبارہ آزمائیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی بڑے دعوے کیے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ جو ہے وہ مکانات بنائیں گے، انہوں نے بھی وہ کچھ پورا نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی حالت سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ میں کوئی ایسی سڑک نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس کو ہم ماڈل ولیج یا ماڈل کہہ سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر جو ہمارے نمائندے جو 2024 میں منتخب ہو کے ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کو اگر وہ ختم کریں، ذاتی مفادات سے ہٹ کر عام آدمی کا لیے سوچیں۔ اسی طرح پورے پاکستان میں جو پارٹیاں آئیں، جو نمائندے آئیں، وہ اپنے عوام کے لیے سوچیں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا، اکنامکلی بھی ترقی کرے گا، معاشی طور اکنامی طور تو ترقی کرے گا ہی کرے گا، اور سیاسی طور پہ بھی میچورٹی کا اگر مظاہرہ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا یہ پروسیس جو جمہوری لیول پہ کام کر رہا ہے یہ آگے چل کے اگلی انتخابات تک اچھا ہو۔ لیکن بظاہر یہ صورتحال جو 8 فروری جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے، لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں خوف بڑھ رہا ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ آیا عوام کتنے حد تک نکلتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن، یہ 8 فروری کا دن خیر و خوبی سے گزر جائے گا، اور پھر جو بھی پارٹی زیادہ سیٹیں لے گی اس کو الیکشن میں اس کو حکومت بنانے کی میں تعاون کیا جائے گا اور اس کو اس کی دعوت دی جائے گی۔